بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک بار پھر فرحان اسلم آپ سب کو برطانیہ سے خوش آمدید کہتا ہے، اور آج کا یہ پروگرام میں سمجھتا ہوں کرتے ہوئے مجھے یقیناً بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے، اور وہ افسوس اس لیے ہے کہ آج کا پروگرام پاکستان کے نظام انصاف کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے۔ ان تمام لوگوں کے لیے باعث ندامت، باعث شرم ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہو، لیکن گزشتہ 3-4 دہائیوں سے خصوصاً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر آپ طاقتور ہیں تو پھر ہمارا نظام انصاف آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، خواہ آپ جو مرضی کر لیجئے، چیف جسٹس صاحب بھی کوشش کر لیں یا کوئی اور شخصیت کوشش کر لے، لیکن یہ تمام مافیا جسے ہمارے موجودہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ مافیا ہے جن کا گٹھ جوڑ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ نظام عدل میں بیٹھے لوگ، یہ جیل میں بیٹھے لوگ، یہ پولیس، یہ سارے طاقتور لوگ اکٹھے ہیں، اور صرف ان کا مقصد ایک ہے، کرپشن، اور دوسرا ان لوگوں کا دفاع کرنا کہ جو اس کرپشن کی مشنری کے اعلی کار ہیں۔ آج کے پروگرام جناب بظاہر تو ایک عام مقدمے کی کارروائی کے حوالے سے ہے۔ عزیر بلوچ ایک ایسا نام جو کئی دہائیوں تک کراچی خصوصاً اور بالعموم پاکستان میں دہشت کی علامت رہا، اور اب خبر یہ آئی ہے کہ جناب یہ عزیر بلوچ جس کے خلاف قتل، دہشت گردی، اغوا، تشدد کے الزامات کے تحت مقدمات درج ہیں، اور یہ ایک آدھ مقدمہ نہیں ہے، یہ 12ویں مقدمے میں بھی یہ بری ہو گیا ہے۔ کل اس پر 198 قتل کے مقدمات ہیں، 198 مرڈر کے الزامات ہیں، اور کہا گیا ہے کہ جناب اس میں جو 12 مقدمات جنوری سے لے کر اب تک جس میں برعیت ہوئی ہے، وہ کوئی بھی ایک ایسا مقدمہ نہیں ہے کہ جو دہشت گردی سے کم کا ہو۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب بھی عدالت میں معاملہ جاتا ہے تو ثبوت کی کمی کے سبب یہ تمام مقدمات میں سے یکے بعد دیگرے وہ بری ہوتا چلا جا رہا ہے، اور 61 مقدمات یعنی کہ 61 ابھی کیسز مزید باقی ہیں جس کا فیصلہ ہم آئندہ کچھ عرصے میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ لیکن موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے لگتا بظاہر یہی ہے کہ یہ تمام مقدمات میں سے بھی جناب سردار عزیر بلوچ، کیونکہ اب تو بے گناہ ہیں، وہ 12 میں سے 61 میں سے بھی ہو جائیں گے، سو وہ بے گناہ ہیں اور ان پر یہ الزامات غیر ضروری لگائے گئے ہیں، اسی طرح سے جیسے کہ آصف زرداری بے گناہ ہیں، 11 سال ان کا حجم میں جیلیں کاٹتا رہا، اور کرپشن کا ایک ثابت نہیں ہوئی۔ ادھر سے شہباز شریف صاحب چھاتی چوڑی کر کے کہتے ہیں کہ ایک دھیلی کرپشن بھی ثابت ہو جائے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے اکاؤنٹس میں اربوں روپیہ نامعلوم ذرائع سے آ رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ دہلی کی کرپشن ثابت ہو جائے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ یہ الگ بات ہے، دہلی کی کرپشن انہوں نے نہیں کی، لیکن اس سارے سینیریو میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارا نظام عدل اس حد تک مفلوج ہو چکا ہے، اس حد تک بدبودار ہو چکا ہے کہ اب کسی بھی طاقتور مجرم کو سزا دینے کے قابل نہیں بچا ہے، اور ہر مجرم عدالت سے چٹ لیتا ہے ایک نیک نامی کی، اور وہ دوبارہ سے اسی مار دھاڑ میں مصروف ہو جاتا ہے جس مار دھاڑ میں وہ پہلے تھا۔ کراچی میں اگر آپ دیکھیں تو وہی لوگ جو کہ اسٹریٹ کرائمز میں ہیں، وہی لوگ جو مرڈر کرتے رہے ہیں، وہی ایک بار پھر جاتے ہیں جیلوں میں درجنوں بار، عدالتوں سے ضمانتیں لیتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ گزشتہ دنوں ایک افغانی گینگ پکڑا گیا، اور وہ بھی بارہا جو ہے یعنی کہ پاکستانی نیشنل بھی نہیں ہے، لیکن وہ سنگین جرائم میں ملوث ہیں، اور ہر بار کورٹ سے کیسے ان کو ضمانت مل جاتی ہے یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ یہ جو موٹر وے کے اوپر ایک زیادتی کا مقدمہ جس پہ بہت زیادہ لیدے ہوئی، یہ کوئی پہلی دفعہ ان دو شخصیات نے یہ معاملہ نہیں کیا تھا، ان پہ اس سے پہلے بھی خواتین سے زیادتی کے مقدمات درج ہیں جس میں ان کی ضمانتیں ہو گئیں حیرت انگیز طور پر، اور وہ باہر تھے جس کی وجہ سے انہوں نے ایک اور جرم کیا۔ ہمارا نظام عدل، ہمارا انویسٹیگیٹو سسٹم، ہماری پولیس اس حد تک نااہل ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجرموں کو سزا دینے کے بجائے بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کی سرپرستی یا مجرموں کو بڑھاوا دینے کے لیے کام کر رہی ہے۔ عزیر بلوچ کون ہے اور وہ کون سے مقدمات ہیں جس میں عزیر بلوچ کو باعزت بری کر دیا گیا ہے، اور مزید کیا مقدمات باقی ہیں یہ بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ عزیر بلوچ کو 30 جنوری 2016 کو رینجرز نے گرفتار کیا تھا، اور کہا یہ گیا کہ کراچی سے گرفتار ہوا، لیکن بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ انٹرپول کے ذریعے سے مڈل ایسٹ سے گرفتار کیا گیا تھا، کیونکہ عزیر بلوچ پر بڑے سنگین الزامات عائد تھے۔ جو کراچی کے دوست ہیں خصوصاً انہیں تو اس بات کا علم ہوگا ہی، لیاری میں عرصہ دراز سے قتل و غارت گری کا ایک بازار گرم تھا، اور لیاری گینگ وار جس کا تذکرہ بھی ہمیں ٹیلی ویژن پر اکثر سننے کو ملتا ہے، اس کی یہ ایک اہم شخصیت تھی، یعنی کہ ایک گروپ کے سربراہ مبینہ طور پر اس ساری معاملات کے اندر عزیر بلوچ تھا۔ اب
عزیر بلوچ کو جب گرفتار کیا گیا تو اس میں کہا گیا کہ یہ گینگسٹر ہے، ڈان ہے وہاں کا، مبینہ طور پر اس پہ قتل، بھتہ خوری پیسے کے لیے، یعنی کہ آپ زبردستی کس سے رقم مانگیں کہ جناب ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ امن سے رہیں تو آپ کو مجھے پیسے دینے ہوں گے، اسے بھتہ خوری کہا جاتا ہے جن دوستوں کو نہیں پتہ۔ زمین پر تجاوزات، یعنی کہ ناجائز قبضے، جا کر آپ کی زمین ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں باہر کہیں بھی تو جا کے زمین پہ قبضہ کر لیا، اور ظاہر ہے کہ پھر قبضہ کیسے آپ سچ کو چھڑوا سکتا ہے، یا پھر آپ کی زمین پہ قبضہ ہو گیا ہے تو آپ مبینہ طور پر عزیر بلوچ اینڈ کمپنی کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں اس قبضے کو چھڑانے کے لیے۔ اس کے علاوہ 14 شوگر ملوں پر غیر قانونی قبضہ کیا گیا، مبینہ طور پر یہ قبضہ کہنے والے ہی کہتے ہیں کہ جناب آصف زرداری صاحب کی ایما پر کیا گیا، اور بہت ساری ملیں جو آصف زرداری یا ان کے زیر سایہ چلنے والے اومنی گروپ کے پاس ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہتھیائی گئی ہیں یا حاصل کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ رہائشیوں کو ہراساں کرنا، اور جتنے بلاول ہاؤس کے گھر ہیں یہ بھی الزام لگایا گیا کہ یہ سارے گھر اونے پونے داموں خریدے گئے، اور اس کو خریدنے کے لیے عزیر بلوچ کو استعمال کیا گیا، کیونکہ ہر گھر میں جا کر انہوں نے ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں مبینہ طور پر دیں، جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ اپنی جان کے خوف سے وہ جو بھی پیسہ ان گھر والوں کو ملا یا نہیں ملا وہ اونے پونے داموں سب گھر بیچ کر کلفٹن جیسی جگہ کے اوپر، اگر آپ نے وہ جگہ دیکھی ہے تو بہت ہی مہنگا علاقہ ہے، اور وہاں پر یہ ساری جگہیں آمنے سامنے کی بلڈنگز کمرشل وہ سب بیچ باچ کے لوگ چلے گئے، اور وہ ایک طرح سے وہ خاصا بڑا علاقہ اس وقت زرداری صاحب اور بلاول صاحب کی ملکیت ہے، بظاہر لگتا صورتحال یہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ عزیر بلوچ جو ہے یہ ایران کے لیے جاسوسی کا کام بھی کرتا رہا ہے، اور اس نے پاکستان کی جو حساس بعض مقامات ہیں ان کی معلومات بھی ایرانی انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور اس حوالے سے اسے سزا بھی دی گئی تھی، اور یہ پاک فوج کے پاس بھی عزیر بلوچ رہا تھا ان کی کسٹڈی کے اندر، اور 2020 کو واپس اس کو پاک فوج نے پولیس کے حوالے کیا تھا 3 سال اپنی کسٹڈی میں رکھنے کے بعد، اور فوجی عدالت میں اس پر مقدمہ چلا تھا جس میں اس کو سزا ہو گئی تھی، اور پھر اس سزا کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا تھا۔ پاکستانی کورٹس کی جو صورتحال ہے، میں بعض اوقات بہت مجھے شرمندگی ہوتی ہے، میرے عزیز ہیں جن کا کیس ہائی کورٹ میں ہے، اور جو عرصہ دراز ہو گیا، سال ہو گئے کہ کیس ان کا سنا ہی نہیں جاتا، اور اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ حمزہ صاحب کو چھٹی والے دن ان کو کیس کی سنوائی مل جاتی ہے، اسی دن وہ اپلیکیشن دیتے ہیں، مریم صاحبہ اس دن اپلیکیشن دیتی ہیں، اس دن سنوائی ہو جاتی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ طاقتور آدمی اس کے لیے قانون کی سب چیزیں سیدھی ہیں، اور میرے جیسا اگر کمزور آدمی چلا جائے تو ہمیں سال انتظار کرنا پڑتا ہے اپنے مقدموں کے لیے۔ یہ افسوسناک امر ہے، اور یہ عدلیہ کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ جو کچھ یہ ہو رہا ہے وہاں سے، ویسے تو معزز عدلیہ کہتے ہیں، ہم سب کے منہ نہیں سوکھتے، لیکن معزز عدلیہ اس ڈر سے کہ حد تک عزت کی توہین عدالت کی کارروائی نہ ہو، لیکن معزز ہونے کے لیے عدلیہ اپنے مقدمات سے ہی ثابت کرتی ہے کہ معزز ہے۔ یہ صرف اگر آپ جج بن گئے ہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم پہ آپ کا احترام واجب ہو گیا، بلکہ آپ کو اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا کہ آپ ایماندار، دیانتدار ہیں، اور اس درجے پر فائز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عزت بخشی ہے، جو رتبہ بخشا ہے، آپ اس کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ اور ہمیں بہرحال اگر آپ آنکھیں دکھا لیں گے، ہم ڈر کے کہہ بھی دیں گے آپ بہت معزز ہیں، لیکن رب کائنات کے آگے کیا منہ دکھائیں گے اگر آپ کسی بھی طرح سے مقدمے میں یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف کے جو تقاضے ہیں ان کو پورے نہیں کرتے۔ بہرحال یہ عزیر بلوچ صاحب کو حوالے کیا گیا فوج نے، اور پھر یکے بعد دیگرے عزیر بلوچ پر مقدمات چلنے شروع ہوئے۔ یہ کوئی 73 کے قریب مقدمات تھے، 73 جو کہ عزیر بلوچ پہ چلائے گئے۔ اس پہ مجموعی طور پر 198 افراد کی قتل کا الزام تھا، اور وہ ان الزام کی تردید کرتے ہیں اب جا کر، اور جبکہ اگست 2020 میں جو کراچی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے اس نے ان کا ایک مخالف گینگسٹر ارشد پپو اس کے قتل کی فرد جرم بھی ان پر عائد کی تھی۔ یہ معاملہ اس حد تک زیادہ اخبارات میں آیا، بات ہوئی اس کے اوپر کہ آخرکار اس پہ جی آئی ٹی بنی، اور ایک جی آئی ٹی نہیں بنی، یک بعد دیگرے 2-3 جی آئی ٹیز بنی، اور جو جی آئی ٹی حکومت نے جس کی رپورٹ شیئر کی، اس جی آئی ٹی نے بہت سارے جو سیاسی تعلقات ہیں، کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر عزیر بلوچ نے پاکستان پیپلز پارٹی سمیت کئی ایک سیاسی شخصیات کے لیے کام کیا، اور پاکستانی پیپلز پارٹی نے اپنے مخالفین کو مبینہ طور پر ڈرانے، دھمکانے اور بعض الزامات کے تحت مروانے کے لیے عزیر بلوچ کو استعمال کیا، اور دیگر بہت سے ظاہر کے حضرات بھی استعمال کرتے رہے، تاکہ پی ٹی آئی کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ انڈر گراؤنڈ پی ٹی آئی نے کہا کہ خفیہ طور پر عزیر بلوچ ہماری سپورٹ کرے، اور دعویٰ کیا گیا یہ عزیر بلوچ کے قریبی لوگوں کی طرف سے کہ جناب یہ ہوا ہے، اور پی ٹی آئی نے بھی ان کی سپورٹ کی بات کی ہے، کیونکہ جو کراچی کا کلچر بن چکا ہے، جس حد تک مار دھاڑ، جس تک بھتہ خوری، جس تک سیاست میں وائلنس کا عنصر آ چکا ہے، آپ شرافت سے کراچی میں اس وقت بھی باوجود اس کے کہ حالات بہت بدل گئے ہیں،
لیکن وہاں پر شرافت سے آپ کے لیے سیاست کرنا ممکن نہیں ہے. ابھی بھی وہ رویہ، وہ ایک طرز عمل موجود ہے ہماری کراچی کی سیاست کے اندر. بہرحال اس میں جو جی آئی ٹی بنائی گئی، اس جی آئی ٹی نے 6 رکنی جی آئی ٹی تھی، اس نے کہا کہ جناب عزیر بلوچ جو ہے وہ گناہ گار ہے. جی آئی ٹی رپورٹ کا لب لعاب یہ تھا جو حکومت کی جانب سے ریلیز کی گئی، جس کے بارے میں پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ اسے بہت سارے اہم دو مندرجات ہیں، جو اہم باتیں ہیں، جس میں خصوصاً پیپلز پارٹی اور جو عزیر بلوچ کا گٹھ جوڑ ہے وہ اس رپورٹ میں سے نکال دیا گیا. اس رپورٹ میں کہا یہ گیا ہے کہ اس میں پولیس اور رینجرز اہلکاروں کو شہید کیا ہے عزیر بلوچ نے مبینہ طور پر، تھانوں پہ حملہ کیا. اس رپورٹ کے مطابق بلوچ نے نسلی اور سیاسی بنیادوں پر 198 افراد کو قتل کیا اور گروہ وارانہ دشمنی کی وجہ سے، یعنی کہ جو ایک گینگ وار تھی اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو قتل کیا گیا. اس وقت جو عزیر بلوچ ہے اس نے شیر شاہ کباڑ مارکیٹ میں 2010 میں 11 تاجروں کو صرف اس لیے مار ڈالا تھا کہ یہ تاجر ایک دوسری سیاسی جماعت کے ہمدرد تھے، ظاہر پیپلز پارٹی کے اگینسٹ، اور میں سمجھتا ہوں شاید وہ ایم کیو ایم کی بات ہے یہ کہ وہ ایم کیو ایم کے مبینہ طور پر ہمدرد تھے، صرف اس پاداش میں کیونکہ وہ ان کو مالی طور پر سپورٹ کرتے تھے. مبینہ طور پر عزیر بلوچ کا اور اس کے گینگ نے 2010 میں 11 تاجروں کو گولیاں مار دیا گیا اور وہ اس پارٹی کو بقول ان کے بھتہ دیتے تھے. اس کے علاوہ یہ بھی اعتراف کیا گیا اس جی آئی ٹی رپورٹ کے مطابق کہ اپنے والد کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے جو ارشد پپو ہے، جو دیگر ایک مخالف گینگسٹر تھا، اس کو پولیس اہلکاروں کی مدد سے اغوا کیا. انٹرسٹنگ بات ہے، یہ پولیس کا کردار ہے کراچی میں، اور پھر بے دردی سے اسے قتل کر دیا گیا. اس کے علاوہ بھتہ خوری، زمینوں پر قبضہ اور چائنا کٹنگ کی اصطلاح الطاف حسین صاحب نے ایجاد فرمائی تھی، اور یہ کہیں بھی کمرشل جیسے گراؤنڈ بنی ہوئی ہے تو اس کا تھوڑا سا ایریا کاٹ لیا اور اس پہ اوپر اپنی بلڈنگ بنا دی. وہ اس کو چائنا کٹنگ کا نام دیا گیا، کوڈ ورڈ کے چائنا کٹنگ کرنی ہے فلان جگہ پہ تاکہ پتہ نہ چلے. سو یہ چائنا کٹنگ اور منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث رہے. اس میں جناب بلوچ نے کے پاس ایرانی پاسپورٹ بھی تھا. بلوچ کی خالہ مبینہ طور پر ایران میں رہتی تھی، اس کا ایک بچہ تھا جو وفات پا گیا تھا، اسی کے نام پر عزیر بلوچ نے وہاں پر ملا کر اپنا ایک پاسپورٹ بنوا لیا تھا، اور اسی پاسپورٹ پر جو پاکستان سے بھاگا جب گینگ وار لیاری جو گینگ وار کے تمام لوگ تھے ان کے خلاف کارروائی شروع ہوئی، تو اسی پاسپورٹ کے اوپر مبینہ طور پر عزیر بلوچ مختلف ملکوں میں جاتا رہا. اس کے علاوہ دیگر جی آئی ٹی نے ان سے یہ کہا ہے کہ اس کے عزیر بلوچ کے دبئی اور پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں اثاثے ہیں، جو سارے رقم جو ہے ادھر ادھر سے ظاہر ہے کہ ساری مبینہ طور پر اللیگل کارروائیوں سے حاصل کی گئی ہے، وہ بھی عزیر بلوچ نے اس سے بہت سارے اثاثے بنائے ہیں. اس کے علاوہ جو لیاری پورا انہوں نے کہا جی کہ سارا اس کی ایک ریاست تھی جس میں خوف و ہراس پھیلایا ہوا تھا، اسلحہ، دھماکہ خیز مواد اور دیگر تمام اللیگل جو چیزیں ہیں وہ کی گئی تھیں. اور کہا یہ گیا تھا کہ جو 198 قتل ہیں اور یہ دیگر جتنے معاملات کیے گئے ہیں اس کے اوپر عزیر بلوچ کے خلاف کارروائی کی جائے. جبکہ یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 12 سال کی سزا عزیر بلوچ کو ہوئی تھی، جو جاسوسی کے الزام میں پاک فوج کی جو خصوصی عدالت تھی اس نے یہ سزا دی تھی عزیر بلوچ کو. عزیر بلوچ جنوری سے لے کر اب تک جادوئی طور پر 12 مقدمات سے بری ہو چکا ہے. 7 جنوری کو 2 مقدمات میں، جس میں اقدام قتل اور پولیس مقابلہ تھا. دیکھیے پولیس کے ساتھ بھی جو وار ہوئی، پولیس اس کو ثابت نہیں کر پائی گئی عزیر بلوچ نے کی، یا پولیس ڈر کر ثابت نہیں کر پائی. ظاہر ہے عزیر بلوچ کا گینگ اب تک موجود ہے، اور مجھے بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو کوئی بھی عدالت میں جاتا ہے عزیر بلوچ کے گینگ کے لوگ ظاہر ہے کہ اسے دھمکاتے ہیں، اور انہیں پتا ہے کہ جو مبینہ طور پر آلریڈی 198 قتل کر چکے ہیں ان کے لیے مزید قتل کرنا کون سی مشکل بات ہے. اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے. قانون میں تو شاید اس کی گنجائش موجود ہے کہ جو پروٹیکشن ہے دی جائے گی گواہان کو، لیکن ماضی میں ایسا نظر نہیں آیا. اور آپ کو یاد ہوگا ایک صحافی جیو کے جنہیں قتل کیا گیا تھا، بابر میرے خیال میں نام تھا اس صحافی کا، اور اس کے جتنے گواہ تھے یا اس مقدمے میں لوگ انوالو تھے، شاید 12 تعداد تھی اگر مجھے صحیح یاد ہے، سب کو مار دیا گیا. حتیٰ کہ ایک شخص کی آنکھوں میں گولیاں ماری گئیں یہ کہہ کر کہ تم نے گواہی دی کہ تم چشمدید گواہ ہو، تو یہ اس کا انعام ہے. سو یہ ایک صورتحال ہے جس کے اوپر آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی بھی جا کے گواہی دے پائے گا. حتیٰ کہ پولیس والوں نے گواہی نہیں دی. انٹرسٹنگلی 12 جنوری کو عدالت نے ایک اور قتل کے مقدمے میں بری کر دیا، جس میں نشاد نامی ایک شخص کو اغوا کیا گیا تھا اور پھر اسے قتل کر دیا گیا تھا. اس حوالے سے 7 افراد کے اوپر قتل کا مقدمہ تھا، لیکن پھر عزیر بلوچ کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا. 29 جنوری کو قتل کے 2 مقدمات میں سے مزید عزیر بلوچ کو بری کر دیا گیا. 17 فروری کلری پولیس اسٹیشن پر جو ہے حملے کا مقدمہ تھا، جس میں دستی بم اور دیگر دھماکہ خیز مواد استعمال ہوا تھا، اور یہ سارا جو پولیس کے اپنے گھر پر حملہ ہوا یعنی کہ پولیس اسٹیشن پر، یہ بھی پولیس ثابت کر نہیں پائی، اور 17 فروری کو اس سے بھی وہ بری ہو گئے. 27 فروری کو قتل کے ایک اور کیس میں سے
جو عدالت دہشت گردی کی اس نے بری کر دیا. 1 مارچ پھر پولیس اسٹیشن بغدادی پولیس اسٹیشن پر حملہ. یعنی کہ آپ انٹرسٹنگ بات یہ دیکھیں کہ اگر یہ واقعہ سب کچھ ہوا ہے تو یہ کتنا طاقتور گینگسٹر ہے کہ جو پولیس اسٹیشنوں پر جا کے حملے کرتا ہے اسلحہ بند ہو کر جتھا لے کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اور قانون اس کا بال بھی کا نہیں کر سکتا, اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ شرمناک بات ہے اور افسوسناک بات ہے اگر واقعی ایسا کچھ ہوا ہے. 2012 میں یہ پولیس اسٹیشن پہ حملہ ہوا تھا اور پولیس سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا جناب کہ جو حملہ کس نے کیا تھا, ان کو جی ہم نے علاقے کے رہائشیوں نے بتایا تھا کہ بلوچ آیا تھا حملے کے لیے. یعنی کہ پولیس تھانے کے اندر بیٹھی تھی, اس سے یہ نہیں پتہ چلا کہ باہر کون گولیاں مار رہا ہے, اور پولیس نے کچھ نہیں کیا. یہ بغدادی پولیس اسٹیشن پر ہوا. اس کے بعد کلری پولیس اسٹیشن حملے کیس میں بھی 16 مارچ کو برعیت کا حکم دے دیا گیا, جبکہ دیگر بہت سارے مقدمات ہیں جن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ عدالت ان پر بھی جلد فیصلہ دے گی. 61 مقدمات ہیں, 12 سیریس نیچر کے مقدمات جس میں سے عزیر بلوچ بری ہو گئے ہیں. اب یہ وہ صورتحال ہے, آپ کو اگر یاد ہو ذوالفقار مرزا صاحب کے ایک سٹیٹمنٹ کہ جب زرداری صاحب پر مقدمات چل رہے تھے کرپشن کے, تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم جج کے پاس چلے جایا کرتے تھے, جج کو جا کے کہتے تھے کہ جناب ہمارا تمہارا کوئی لڑائی نہیں ہے, لہٰذا تم کیوں اس 2 بڑوں کی لڑائی میں آتے ہو, بہتر ہے یہاں تو مقدمہ سنو نا, یا ڈیلے کر دو یا پھر ہمارے حق میں فیصلہ کر دو. یہ انہوں نے آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ دی, جس کے بعد زرداری صاحب یہ کہتے ہیں بری ہو گئے, حتیٰ کہ مقدمے کے اصل کاغذات چرا لیے جاتے تھے کہ مقدمے کے جو کاغذات ہیں وہ چرا لیے. اس کے بعد کورٹ میں کہا جی کہ اصل کاغذات دکھائیں, یہ تو فوٹو کاپی ہیں, اس کا کیا فائدہ. کورٹ کہتی تھی ہاں فوٹو کاپی تو مقدمہ چل ہی نہیں سکتا, جس کے بعد زرداری صاحب بری ہو جاتے تھے. یہ وہ ہمارا نظام انصاف ہے کہ جو مجھے اور آپ کو اگر خدا نخواستہ ہم سے کوئی معمولی غلطی یا جرم سرزد ہو جائے تو ہم سال مقدمات بھگتتے ہیں ہمارے جیسے لوگ, لیکن یہ وہ طاقتور لوگ 198 قتل, اور یہ پہلا واقعہ نہیں, اجمل پہاڑی سینکڑوں قتل, اس کے علاوہ ایم کے میں کتنے لوگ جن پہ سینکڑوں قتل کے الزامات ہیں, دہشت گردی کے الزامات ہیں, لیکن وہ چھوٹ گئے یا مزے سے پیرول لے کر ملک سے باہر چلے گئے. یہ ہمارا نظام انصاف ہے, اور جس میں ماضی کسی حکومت نے کوئی کوشش نہیں کی کہ وہ اس نظام کو ٹھیک کرے, کیونکہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ سب اس کے بینیفیشری ہیں. موجودہ حکومت بھی ناکام نظر آتی ہے ہمیں بظاہر, بے شک اس کا عددی اکثریت نہیں ہے, 2/3 میجورٹی نہیں ہے, لیکن بظاہر کو ایسا قانون موو بھی نہیں کیا گیا جس سے ہمیں یہ لگتا ہو کہ وہ بھی کچھ کرنے کے موڈ میں ہے. پاکستان میں جب تک انصاف نہیں ہوگا اس وقت تک پاکستان آگے ترقی نہیں کر پائے گا, اور جب تک ایسے طاقتور گینگسٹرز لوگ مبینہ طور پر, اگر واقعی یہ سب کچھ ٹھیک ہے, 198 قتل, پولیس اسٹیشنوں پہ سب حملے, اور ظاہر ہے کہ لیاری میں جو گینگ وار چل رہی تھی, کوئی تو لڑ رہا تھا آپس میں, اگر یہ نہیں لڑ رہے تھے تو جنات آگے لڑ رہے تھے, یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی اب تک. لیکن بہرحال 12 مقدمات میں سے باعزت بری عزیر بلوچ, 61 میں مزید جلد آپ سنیں گے کہ بری ہو گئے ہیں, اور پھر ایک بار پھر وہ ظاہر ہے کہ آرام سے لیاری میں اپنی بادشاہت چلائیں گے. اور عزیر بلوچ سیاست میں بھی انٹری ماری تھی, اور شاید کل کو آپ کو عزیر بلوچ MP MN نظر آئے. حیران مت ہوئیے گا, یہ ہماری سیاست ہے اور یہ ہمارا نظام انصاف ہے. اس کے ساتھ ہی فرحان اسلم کو اجازت دیجیے, زندگی تو انشاءاللہ تعالی جلد ایک اور پروگرام کے ساتھ خدمت حاضر ہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, فی امان اللہ.